بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہاں پر ہم آج ایک نئی بہترین مستند کتاب کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے آپ کو یقیناً اس بات کی جستجو ہوگی، لیکن میں اس کا نام بتانے سے پہلے آپ کو اس کی ہجے کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ اس لفظ کو دو طرح سے لوگ پروناؤنس کرتے ہیں۔ میں دونوں طرح سے آپ تک کی سماعتوں کی نظر کر دوں گی، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کتاب کا نام ہے الف لام فے یہ نون۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں الفین، اور جو کہ کافی بزرگ اور علماء کے میں نے زبان سے یہ بات سنی ہے کہ الفین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں الفین۔ اب اس کے کیا صحیح تلفظ ہے یہ جاننے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں اس کتاب میں پتہ چلے، کیونکہ الف سے اگر الفین ہم دیکھیں تو الف کہتے ہیں 1000 کو عربی میں۔ تو اب اس سے آگے چلتے ہیں، ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے مزید اس کے بارے میں تفصیلات آگے اس کتاب میں ہی پتہ چلیں۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب الفین، مؤلف علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم حجت الاسلام مولانا غلام حسنین رحمۃ اللہ علیہ۔ ملنے کا پتہ، اور پتے کے حوالے سے 6-7 نام دیے ہوئے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ المؤسسۃ الاسلامیہ، لاہور پاکستان۔ اگلا نام ہے ثاقب پبلیکیشنز، لاہور پاکستان۔ پھر ہے افتخار بک ڈپو، مین بازار، کرشن نگر، لاہور۔ پھر اگلا نام ہے ساجد برادرز بک سینٹر، 15 مسلم سینٹر، چٹرجی روڈ، اردو بازار، لاہور۔ اس کے بعد ہے کریم پبلیکیشن، سمی سینٹر، 38 اردو بازار، لاہور۔ پھر اگلا نام ہے مکتبۃ الرضا، 8 بیسمنٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ اور اس کے بعد اگلا نام ہے المرتضیٰ بک سینٹر، ہنزا چوک، گلگت۔ اور پھر اگلے 2 نام اور ہیں، علمی کتاب خانہ نزد نیشنل بینک، اسکردو، اور اسلامی تبلیغاتی مرکز قتل گاہ شریف، اسکردو۔ اس کے بعد اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں، تو یہاں پر فہرست ہے، اول اور دوم دونوں جو کہ پارٹ ہیں اس کی فہرست ہے، کیونکہ یہ کتاب کل 258 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہی دونوں ہیں موجود ہیں کہ اول اور دوم دونوں حصے ہم ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ فہرست میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہے عنوان آغاز مدعا، پھر ہے مثال، اس کے بعد مثال اول اغلاط منطقیہ، پھر مثال دوم، اس کے بعد ہے امام کس کو کہتے ہیں، پھر ہے پابند مذہب امام کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ہے امام کی ضرورت اور وجوب، پھر ہے امام کا ہونا کس وقت ضروری ہے، اس کے بعد ہے پہلا فرقہ بریکٹ میں لکھا ہے شیعہ گروہ، پھر ہے دوسرا گروہ، اس کے بعد لکھا ہے اجماع اور کانفرنس اور کمیٹی کر کے، صرف یہ لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے تیسرا فرقہ، اس کے بعد اگلا عنوان ہے امن و امان، اس کے بعد ہے امام اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کرنا امت کے اختیار میں ہے یا خدا اور نبی کے، پھر ہے تنبیہ ضروری ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے باب اول، پھر دلیل اول، دوسری دلیل، تیسری دلیل ابن اسیر جزری، پھر ہے شبہ اہل سنت، پھر اس کا جواب، پھر چوتھی دلیل، پھر مثال، پھر 5ویں دلیل، 6ٹھی دلیل، 7ویں دلیل، 8ویں دلیل۔ اچھا، یہ سب اتنی تیزی سے میں کیوں بول رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اس لیے کہ اس فہرست پہ یہ اسی طرح فہرست ہے، 8ویں دلیل پھر اس طرح ہوتے مطلب نمبر وار بتایا جا رہا ہے، 15ویں، 16ویں، 28ویں، 31ویں، اور مطلب ہوتے 43ویں، اور اس کے بعد ساری کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہوتے اس میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ عنوان جو اس میں دیے گئے ہیں فہرست میں وہ اسی طرح ہے۔ تو اس بجائے اس کے کہ ہم اس کو 1 2 3 4 کرتے چلیں، ہم کیوں نہ ریڈنگ کا آغاز کر دیتے ہیں، اور اس میں جیسے جیسے جو آتا جائے گا پیج پہ وہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اب لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی حمد اور اس کا شکر تو ہر ایک نعمت پر واجب ہے، مگر جس نعمت سے اتمام نعمت کیا ہے اس کی شکر گزاری اور ستائش اسی قدر واجب ہے کہ یہ اسی شکر گزاری کا آخری درجہ ہو۔ اتمام نعمت اکمال دین کے ساتھ ہے۔ اسی نقطہ نظر سے پہلے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، بطور عطف تفسیری ارشاد ہوا وانعمت علیکم نعمتی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ہر اس نعمت کی
تعین اور تفسیر بھی فرما دی. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی آیت صراط مستقیم کی شناخت کو سوچیں تو اس میں صاف صاف وارد ہے صراط الذین انعمت علیہم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتمام نعمت اسی امام کے لیے ہوا ہے جس کی پیروی کرنی ہم سب پر واجب ہے. اب معلوم ہوا کہ اکمال دین ہی سے اتمام نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اور خوشنودی خدا بھی اسی میں ہے کہ جو چیز اسلام میں آخری تعلیم ہے اور جس کے اعلان کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود خوف منافقین کے ایسا اہتمام فرمایا جو کسی مسئلہ اسلامیہ کے اظہار میں کبھی نہیں کیا تھا. اور جس خوف سے بے خوف رہنے کا وعدہ خود خدا نے واللہ یعصم کا من الناس سے کر دیا، وہ کون سی نعمت ہے جو متمم نعمت ہائے الہی ہے، نصف خلیفہ اور امام، جیسا کہ خم غدیر میں ہوا. اور جس اولی الامر کی اطاعت مثل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے واجب کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 1,00,000 یا 35,000 کے سامنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پکار کر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ درود و سلام اور منیب اور نائب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ان کی آل اطہار علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ابرار پر ہو. بعد حمد و صلات کے خاکسار غلام حسنین کہتا ہے کہ امامت اور خلافت کے متعلق جتنی باتوں کا سمجھنا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ضروری ہے اور جن کی تائید آیات قرآنیہ سے ہوتی ہے، ان کے بیان میں اگرچہ بہت سی کتابیں علماء کرام نے لکھی، مگر علامہ ہلی کی تصنیف کردہ کتاب الفین جیسی جامع اور جملہ مقاصد حاصل ہونے والی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، چونکہ وہ کتاب ایک بڑی منطقی اور فلسفی تصنیف میں سے ہے اور سب قسم کے دلائل اس میں درج ہیں. ترتیب میں دلائل کے مطابق ہمارے زمانے کے جناب علامہ نے فرمایا ہے کہ من جملہ ان کو ایسا خیال ہوا کہ ان دلائل کو ترتیب کے ساتھ اپنی دیسی زبان میں لکھے تاکہ مبتدی اور متوسط اور منتہی ہر درجے کے لوگ اپنے اپنے درجہ فہم پر اس سے نفع اٹھائیں اور اگر ممکن ہو تو کچھ اور دلائل کا اضافہ بھی کریں. اور زیادہ تر لحاظ اس کا بھی رہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ منطق کے نام سے تمام طبقے کو نفرت ہو گئی ہے، اگرچہ کسی مطلب کے اسبات میں کوئی تقریر کیسی ہی آسان ہو وہ منطق سے خالی نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں روزمرہ کی بول چال میں ایسی فصاحت سے ان دلائل کو لکھوں کہ منطق کی چھاؤں بھی نہ پڑنے پائے اور مطلب پورا ادا ہو جائے. ہر ایک عالم اور جاہل جس بات کی اسبات پر کوئی تقریر کرتا ہے قواعد منطق سے جدا ہو کر عقل کے خلاف ہے کہ وہ تقریر کر سکے، مگر چونکہ روزمرہ کے محاوروں میں کسی شکل منطق کا اشارہ بھی نہیں ہوتا لہٰذا عموماً وہ تقریر عام فہم معلوم ہوتی ہے. پھر اگر یہ تقریر کسی شکل منطق پر شامل ہوتی ہے، سننے والا جو کچھ اعتراض کرتا ہے قواعد منطق ہی کے برتاؤ سے کرتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے اسبات دعویٰ میں کون سی شکل منطق کہی تھی اور معترض سے پوچھا جائے کہ تم نے کس قاعدے منطق سے اعتراض کیا تھا تو دونوں چپ اور خاموش ہو جائیں گے. پھر لکھا ہے کہ اب معلوم ہوا کہ قوانین قدرت نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم جو تقریر کریں ضرور انہیں قواعد پر ہو جو اصول منطق سے مطابق یا غیر مطابق ہیں. گو ہم ان قواعد کو نہ جانیں، پھر اگر ہماری تقریر اصول منطق کے مطابق ہے تب معترض کا اعتراض خلاف اصول کے ہے، اور اگر ہماری تقریر مخالف ہے تب معترض کا اعتراض مطابق اصول ہوگا. اور کبھی ہماری دلیل اور معترض کا اعتراض دونوں مخالف اصول کے ہوتے ہیں. اس لیے منطق کو علم میزان کہتے ہیں، یعنی علم میزان عقلی باتوں کی صحت اور غلطی جانچنے کا ترازو ہے. اس بحث کا پورا مفہوم مناسب مقام دلیل ہماری اسی کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گا، جس کے لکھنے کی اجازت ہم نے علماء دین سے حاصل کر کے ساتھ ہی اپنی کم مائیگی علم کے اعتراف کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت ہم کر رہے ہیں.
نیز اہل علم حضرات سے اس حصے کے بارے میں پوچھا گیا تو متفق علیہ رائے دی ہے کہ یہ حصہ طالب علموں کے لیے از حد مفید ہے۔ اب آئیے، اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، آغاز مدعا۔ اس کتاب میں مسئلہ امامت اور خلافت و نبوت پر بحث کی جائے گی، اور اس بحث کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود اور واحد ہونے کے قائل اور انبیاء علیہ السلام کا فرستادہ خدا ہونے کے بھی معتقد ہیں۔ ایزن اب لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی ان کو اقرار، اور قرآن کا منزل بن اللہ ہونا اس کی بھی تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ان مسائل ثلاثہ کے منکر ہیں سے لام سے ہے منکر ہیں، جیسے دہریہ، نیچری یا غیر مسلمین، کوئی فرقہ کیوں نہ ہو، ان کو پہلے مسئلہ توحید اور رسالت کا سمجھ لینا ہماری کتب علم کلام سے لازم ہے، اور اس کتاب کے دلائل پر ان کو رد اور انکار کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب میں برہان لام میم چھوٹی لکھا ہوا ہے اور میم پہ تشدید ہے، اور برہان امی اور جدلی یعنی مقدمات مقبولہ قسم تینوں اقسام کے دلائل رکھے گئے ہیں، اور سیاقت دلائل اصول منطقیہ پر نہیں ہے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس میں آگے مثال دی ہوئی ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ اس کتاب کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، ثقیل ہیں، تو میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس کو میں صحیح آپ تک پہنچاؤں، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں، اس کو میری اس غلطی کو درگزر کیجیے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مثال، لکھا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ مثلث متساوی الساقین قائم الزاویہ کے جس خط سے اس کے قاعدے کی تنصیف ہوتی ہے، اسی خط سے اس کے زاویہ قائمہ کی بھی طے ہوتی ہے اور وہ خط قاعدے پر عمود بھی ہوتا ہے اور برابر نصف قرا کے ہوتا ہے، قاف ہے۔ اب جب تک شکل 5 اور 11 اور 32 مقالہ اول اقلیدی تسلیم نہ کیا جائے، کبھی یہ دعویٰ ہمارا ثابت نہ ہوگا۔ پھر اگرچہ عقلی دلائل ہم وجوب منصب امام اور اس کے معصوم ہونے پر لکھیں گے، مگر توحید اور نبوت کے تسلیم کے بعد وہ دلائل واجب التسلیم ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسئلہ ہندی بریکٹ میں لکھا ہے اقلیدس بریکٹ کلوز میں گزرا۔ اب آگے لکھا ہے کہ مثال اول اغلاط منطقیہ، لکھا ہے عالم قدیم ہے، اور جو قدیم ہے وہ خود بخود موجود ہوا ہے، نتیجہ یہ کہ عالم بھی خود بخود موجود ہوا ہے۔ مثال دوم اب لکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ مثال اول پڑھی، پھر آگے ہیڈنگ بھی لکھا ہے مثال دوم، لکھا ہے عالم متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے، بس عالم بھی حادث کا ہی نتیجہ ہے۔ ان دونوں مثالوں کو ہم نے اس غرض سے لکھا ہے کہ صاحب عقل سمجھ سکیں کہ دونوں نتیجے متناقض کیوں پیدا ہوئے۔ آئندہ ہمارے دلائل اور ہمارے مخالف کے دلائل میں اسی بات کی سوچنے کی ضرورت ہوگی، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں مثالیں اصول منطق میں خطا کرنے کے سبب غلط نتیجہ برآمد ہونے کے ہیں۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے امام کس کو کہتے ہیں، امام علیہ السلام کس کو کہتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے معنی سردار کے ہیں یا پیشوا کے۔ سردار کا ہونا اس کی ضرورت سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ سردار قوم، سردار خانہ، سردار قافلہ، سردار فوج وغیرہ وغیرہ، یہ سب اقسام سردار کے عام اور خاص کے نزدیک مانے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سب کے نزدیک مسلم حقیقت ہے کہ سردار وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں میں سب سے زیادہ ان کاموں کی اور ان خدمتوں کی بجاوری میں لائق ہو۔ پھر اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جملہ امور انتظامی پر اس کو پورا علم اور پورا تجربہ ہو اور کسی بات میں محتاج دوسرے کا نہ ہو، اس سے بہتر تو کوئی شخص لائق سرداری کے نہ ہوگا، اور بامر مجبوری جب ایسا آدمی نہ ملے
تو جہاں تک ممکن ہے وہی سردار سمجھا جائے گا جو اپنے ماتحتوں میں سب سے زیادہ کار آزمودہ اور متدین اور بے لوث ہو، کہ اپنے ذاتی نفع کو خواہ اپنے عزیز قریب و دوست احباب کے نفع کو اغیار کے نفع پر مقدم نہ کرے۔ ایزن خطا کاری اور بے خطا ہونے میں بھی ترجیح اسی کو دی جاتی ہے جو خطا کم کرتا ہو، اور اگر ایسا کوئی مل جائے جس کے خطا کار نہ ہونے کا ہم کو کسی ذریعے سے یقین ہو، پھر تو سرداری کا عہدہ خاص اس کے لائق ہے۔ عقل سلیم کا تو یہی تقاضا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایسا آدمی کوئی ہو بھی سکتا ہے جو کسی بات میں خطا نہ کرے، یہ مسئلہ ہماری موضوع بحث سے پہلے ثابت کرنے کے لائق ہے۔ علم کلام میں بحث نبوت کو دیکھو، اب یہاں اس کو تسلیم کر لیجئے کہ ہاں خدا کو قدرت ہے ایسے شخص کے پیدا کرنے کی کہ جو معصوم ہو، اور ہمارا خطاب چونکہ اس بحث میں جس گروہ کی طرف ہے، اہل سنت، ان کو تو وجود معصوم سے انکار نہیں ہے، لہٰذا یہ مسئلہ ہمارا اور ان کا اتفاقی ہے۔ جب دنیاوی انتظام امور میں امام یعنی کہ سردار کا ہونا ضروری معلوم ہو چکا، اب دینی امور میں دین اور مذہب کے قائل ہیں۔ امام کی تعریف بھی سن لیجئے۔ اب یہاں پہ پھر ہیڈنگ آ گیا، لکھا ہے پابند مذہب امام کس کو کہتے ہیں؟ لکھا ہے امام وہ آدمی ہے جس کو عام طور پر سرداری اور حکومت حاصل ہو، امور دین اور دنیا کی اس دنیا میں بطور نیابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہی خلیفہ نبی بھی کہلاتا ہے۔ ہم لوگ یعنی گروہ شیعہ اور اہل سنت دونوں امام اور خلیفہ اسی شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی یہ تعریف اوپر گزری ہے، اور یہ بھی اتفاقی بات ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام کی ضرورت اور وجوب۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام زمانے کے صاحبان عقل پابند مذہب ہوں یا نہ ہوں، امام اور سردار کے ضروری ہونے پر فی الجملہ متفق ہیں، سوائے چند فرقے خوارج کے۔ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ سوائے اے خدا کی سرداری کے کسی کو سرداری زیبا نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جن کی نسبت جناب امیر نے فرمایا کہ سچی بات کہتے بھی ہیں مگر معنی اور مراد لینے میں غلطی کرتے ہیں، مطلب حضرت کا یہ ہے کہ سرداری بالاسالہ سوائے بے الف لام الف سواد الف لام ہے بالاسالہ، اس کو شاید کچھ اور پڑھتے ہوں، شاید میں نے غلط پڑھ دیا ہو، سوائے خدا کے اور کسی کو زیبا نہیں ہے، مگر خدا اپنا نائب کر کے کسی کو سردار بنا سکتا ہے تو اس نائب کی سرداری اصالت نہ ہوگی، اصالت تو وہی خدا سردار ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ مکمل کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ امام کا ہونا کس وقت ضروری ہے۔ لکھا ہے اس مسئلے میں بھی اہل اسلام کے تین فرقے ہو گئے ہیں۔ پہلا فرقہ شیعہ گروہ یہ کہتا ہے کہ امام کا ہونا ہر وقت ضروری ہے۔ دوسرا گروہ یعنی اس میں پہلا فرقہ میں شیعہ گروہ، اور پھر دوسرا گروہ لکھا ہے کہ ابو بکر الف سواد میم اسم اور ان کے اصحاب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام پر حملہ مخالفانہ کا خوف ہو اور فتنہ اور فساد کے امور ظاہر ہوں، اس وقت امام کی ضرورت ہے، اور امن کے زمانے میں، اور جب آدمی تعلیم یافتہ شائستہ ہو کر بخودہا عدل و انصاف سے کام لیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ بھی ہے اور بریکٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ اجماع اور کانفرنس اور کمیٹی کر کے۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس فرقے نے بھی سچی بات کہی مگر مراد میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ امن کا زمانہ جب ہی ہوگا کہ حاکم اور سردار خواہ اجماع اور پارلیمنٹ یعنی ارکان کانفرنس اور ممبران کمیٹی اپنی تجویز اور حکمرانی میں خطا نہ کریں، جس سے حق تلفی خلائق کی مٹ جائے، اور جب خطا کاروں کا مجمع ہے اور سب جائز الخطا خود پرست ہیں، امن و امان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے حاکم بریکٹ میں لکھا امام کی اس وقت بھی ضرورت شدید ہے جس کو بعض امن و امان کا زمانہ یہ فرقہ یا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم ذرا اور بھی توضیح اس مطلب کی اسی جگہ کر دیں کہ دیکھو قرآن مجید ہم کو ہدایت کرتا ہے کیا کہ فساد
اور دشت و دریا میں آدمیوں کی بد کرداری سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر امام یا معصوم از خطا موجود نہیں ہے اس زمانے میں، حاکم اور رعایا دونوں خطا کار ہیں۔ کبھی مدعی حق پر ہے اور حاکم غلط کاری سے ناحق فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی حاکم ٹھیک فیصلہ کرتا ہے مگر رعایا اس کو نہیں مانتی، اور کبھی دونوں خطا پر ہیں۔ ان 3 صورتوں میں تو امن و امان کبھی ممکن نہیں رہی۔ چوتھی صورت کہ دونوں حق پر ہوں، اور یہ شاذ و نادر کبھی کبھی ہی ہو جاتا ہے، اور امام کی موجودگی میں کبھی فیصلہ خلاف حق ہو ہی نہیں سکتا، اور رعایا کا مرد اور سرکشی تیمیم ریدال اور سرکشی یہ خلاف عقل ہر وقت ہے، اور اس وقت زیادہ برا ہے کہ حاکم عادل معصوم موجود ہو، اس کی مخالفت میں اتمام حجت الہی بخوبی ہو جاتا ہے، اور یہی منصب امام کا ہے۔ اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ وجود امام اور سلطان عادل کی ہر وقت ضرورت ہے۔ امن کا زمانہ وہی ہے جب امام موجود ہو، اور امن سے مراد خطا سے حکم نہ کرنے میں ہے۔ رہا امت کا نہ ماننا تو اس کو آیت مقدسہ ظہر الفساد ظاہر کر چکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تیسرا فرقہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ برعکس ابو بکر اسم الف صاد میم کہ کہتا ہے کہ امن کے زمانے میں امام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب آدمیوں کی تباہ توئے بے الف حمزہ عین عدل و انصاف کو پسند کر رہی ہے، اس وقت اطاعت امام کے احکام شریعت میں پوری ہوگی۔ اس وقت اطاعت امام کے احکام شریعت میں پوری ہوگی، یہ میں دوبارہ پڑھا۔ اور فتنہ و فساد کے زمانے میں امام کے منسوب کرنے سے فساد زیادہ پیدا ہوگا، اور کوئی امام کا مطیع نہ ہوگا۔ اس قول محمل کا موجد فوتی فیواؤ توئے چھٹیے، اور اس کے تابعین ہیں، پتھر پڑے ان کی بے عقلی پر، اور کیا کہوں، اس لیے کہ دور محال سے تقدم شے علی نفس ہی لازم آتا ہے، کیونکہ امن واقعی جب ہی ہوگا کہ امام موجود ہو اور امت پوری اطاعت بھی کرے، لہٰذا وجود امام مقدم ہے اور وجود امن پر، اور وجود امن مقدم ہے وجود امام پر، بقول فوتی فیواؤ تو چھٹیے۔ اب بقول فوتی اب شکل اول سے یہ نتیجہ ہوا کہ وجود امام مقدم ہے وجود امام پر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وجود امام مقدم ہے وجود امام پر، بالکل یہی لکھا ہے۔ اور شکل رابع رے الف بے عین سے یہ نتیجہ ہوا کہ وجود امن موقوف ہے وجود امن پر، اسی کو اور صریح کہتے ہیں جس سے تقدم شے علی نفس ہی لازم آتا ہے۔ یہ پورا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے میں تھوڑی دشواری تھی، آپ لوگوں کو سمجھنے میں شاید آسانی ہوگی، کیونکہ میں اپنی غلطی کا یہ اعتراف کر رہی ہوں کہ بہت سے الفاظ شاید میں نے صحیح ادا نہیں کیے۔ آگے لکھا ہے امن و امان، یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ خاص و عام کے خیالات میں امن و امان سے مراد یہی ہے کہ قتل نفوس، غصب، حقوق، جرائم کی کمی، شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے، حکام عدل و انصاف کی سچے اصول پر پابند ہوں، رعایا مہذب اخلاقی تعلیم سے ہو کر اصول انصاف کی پابند ہو۔ ایسا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں ایک یا دو حاکم خود پرستی اور خطا کاری سے بری ہوں، اور قانون الہی غیر مبتدل میم بے تے دال لام غیر مبتدل کو خوب سمجھ کر اسی کی پابندی، رعایا اور حکام سب کو یکساں ہو۔ نفسانی خواہشیں، اجرائے حدود اور قصاص میں حاکم کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ماتحت حکام جو حاکم اعلیٰ کے ہیں ان کی نگرانی آخری درجہ اپیل میں اسی حاکم سے متعلق ہو جو خطا کاری اور خود پرستی مراعات بے جا سے بری ہو، اور ٹھیک ٹھیک حکم اخیر دینا، ہر ایک نزاع نون زیر الف عین اور جھگڑے میں یہ اس کی خصلت ہو۔ بس یہی امن اور امان کا زمانہ ہے جس کو ہم ایک لفظ عام یعنی بے خطا اور معصوم حاکم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کبھی پوری طور پر امن و امان نہ ہوگی، بلکہ سراسر ظلم اور غدر ہوگا۔ ہم زمانہ موجود کی مثال اخبارات ملکی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اوسط سالانہ ماہوار بلکہ روزانہ دیکھ لیجئے کہ جن یورپ ممالک میں تہذیب کا زیادہ تر دعویٰ کیا جاتا ہے اور امن و امان کا زمانہ بے غین لام تے بغلط خیال کیا جاتا ہے،
انہی ممالک میں کثرت جرائم کا اوسط بھی بڑھ رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی یہ کہ انسان اپنی خودداری اور آزادی خیال سے قانون الہی کے حامل امام معصوم علیہ السلام کے قول سے منحرف ہے، اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام کا ظہور رک رہا ہے، جس کی توضیح کتب کلامیہ میں ہے۔ اب یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ امام اور خلیفہ نبی کا مقرر کرنا امت کے اختیار میں ہے یا خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ اس کے بارے میں پڑھتے لکھا ہے کہ اسی مسئلے کے اختلاف سے اہل اسلام میں بڑا تفرقہ پڑ گیا، اور جس قدر خرابیاں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑیں، اور فرقہ بندی، لڑائی جھگڑے، خونریزی، تبدیل احکام شریعت، تعدیل قرآن اور حدیث جو کچھ ہوا اور ہوتا ہے، سب نتیجہ اسی خراب عقیدے کا ہے، یہاں تک کہ باوجود یہ کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا نے اور خدا کی نیابت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سی بات کی ہدایت امت میں فروگزاشت نہیں کی، مگر اتنی بڑی ضروری بات یعنی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام کی مقرر کرنے میں خدا نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت کیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی ضلالت اور گمراہی میں امت پڑ گئی۔ اور اسی مسئلے میں اختلاف رائے ہونے سے دوسرا مسئلہ یعنی امام اور خلیفہ کا معصوم ہونا، اس میں بھی ایسا اختلاف اہل اسلام میں ہوا کہ وہی فرقہ جو خلیفہ کا خطا کار اور غیر معصوم ہونا تجویز کرتا ہے، نبی اور رسول کا بھی معصوم ہونا اس کا بھی عموماً خواہ بعض امور میں منکر ہو گیا، اور ضرور ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اصالت وہی کام خلیفہ اور امام سے نیابتاً متعلق ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ نبی پر شریعت نازل ہوئی ہے اور صاحب شریعت ہے، اور خلیفہ اور امام اسی شریعت کا تابع اور محافظ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کتاب میں ہماری غرض انہی دونوں مسائل پر اہم اور ضروری بحث کرنے کی ہے، لہٰذا 2 باب یا 2 حصے اس کتاب کے ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کے 2 حصے کیے ہیں، اور پہلا حصہ یا باب اول اثبات میں اس بات کے کہ امت کو اختیار خلیفہ نبی اور امام بنانے کا نہیں، بلکہ اس کام کی انجام دہی وہی اصالتاً خدا سے اور نیابتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اور اس دعوے پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ موجود ہیں۔ دوسرا حصہ باب دوم، خلیفہ نبی یا امام کا معصوم ہونا براہ عقل اور نقل واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں تک پڑھ لیا۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ضروری تنبیہ، اور ضروری تنبیہ میں نمبر وار پوائنٹس دیے ہوئے ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ میرے خیال سے میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، کل 5 پوائنٹ مجھے ابھی فی الحال نظر آ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہے، لکھا ہے کہ نمبر 1 کے باب اول میں علامہ رحمۃ اللہ نے 29 دلائل لکھے تھے، اور ہم نے 31 دلائل کا اضافہ کر کے جملہ 60 دلائل پورے کر دیے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ جو دلیل علامہ کی ہے اس میں وہ 2 ہندسہ، اوپر کا ہندسہ ترتیب کتاب حاضہ کا اور نیچے کا ہندسہ شمار اصل کتاب کا۔ تو مثلاً یہ کہ 14/21 یعنی کہ اصل کتاب الفین کی یہ 21ویں دلیل ہے، اور اس رسالے کی 14ویں یا 35/10 اصل کتاب کی 10ویں دلیل ہے، اور یہ تجویز اس واسطے کی ہے کہ ناظرین کتاب حاضہ کو الفین عربی میں تلاش کی زیادہ زحمت نہ ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ لکھا ہے جو کہ ہم ضروری تنبیہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ترتیب میں الٹ پلٹ بھی کر دیا ہے، اس لیے کہ عام فہم دلائل کو پہلے اور دقیق کو پیچھے لکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 4 پہ لکھا ہے کہ چونکہ اصل کتاب چھاپ تہران غلطی زیادہ تھی اور دوسرا نسخہ صحیح دستیاب نہ ہوا، لہٰذا بعض مقامات کا ترجمہ قیاسی کر دیا ہے اور بعض جگہ 2 اور 3 طرح کے سے ترجمہ کیا ہے، تاکہ اصلی غرض جناب علامہ کی پوری ادا ہو جائے۔ ایسے مقام پر
اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اور اب آخری اور 5واں پوائنٹ ہے، لکھا ہے اس 5ویں نمبر پہ کہ بعض مقامات میں جو فروگزاشت جناب علامہ سے ہو گئی تھی، خواہ میرے قصور فہم سے اصلاح طلب تھیں، ان کو اپنی تجویز سے پورا کر دیا ہے۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو ناظرین معاف کر دیں۔ اور یہاں پر یہ گفتگو کا اختتام ہوتا ہے جو ہم ضروری تنبیہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہیں پر ہم اپنی ریڈنگ کے حوالے سے بھی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔